قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں ہم نے سورۃ القیامہ کا آغاز کیا تھا۔ یہ سورت 40 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدائی 15 آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے نام سے ظاہر ہے قیامہ، کہ اس کے اندر قیامت کا جو ہے وہ ذکر ہے اور آخرت کا ذکر ہے، اور اس کے اس نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، کیونکہ جن صورتوں کے اندر آخرت کا مضمون تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہو نظریاتی طور پر، وہ صورتیں عموماً مکی ہوتی ہیں، اور توحید و رسالت کے ذکر پر، عقائد پر مشتمل تمام صورتیں ہی مکی ہوتی ہیں۔ بنیادی جو 15 آیات ہم نے پڑھی ان میں اہل مکہ کفار و مشرکین کے اس شبہ کو رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال انداز میں اور واضح انداز میں بیان فرمایا کہ تمہارا پورا جسم اٹھانا یہ تو بڑا ہی آسان ہے، میں تو تمہاری انگلیوں کا ایک ایک پور جو ہے وہ بھی اسی طرح درست کر دوں گا۔ پھر قیامت کا تھوڑا حال بیان ہوا تھا، اور آج 16 نمبر آیت مبارکہ سے ابتدائی جو 4 آیات ہیں ان کا تھوڑا سا موضوع ڈیفرنس ہے، باقی اگلا سارے کا سارا موضوع آخرت کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ صورتیں جو ہیں یہ سورۃ القیامہ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جیسے پیچھے سورہ مدثر گزری، پیچھے سورہ مزمل گزری، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ وہی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی تو آپ یہ کوشش فرماتے کہ جو اللہ کی طرف سے جبریل امین قرآن لے کر آئے ہیں اس کو میں فوراً پڑھ بھی لوں، فوراً یاد بھی کر لوں اور فوراً سمجھ بھی لوں، بالکل ایسے ہی جیسے کو بڑا کینلی اپنا لیکچر سنے، اپنے استاذ کا درس سنے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو یاد کر لوں، میں اس کو انڈرسٹینڈ کر لوں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نزول وحی کی وجہ سے اور نزول وحی کے اوپر جو تھوڑی سی پریشانی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور کی کوشش ہوتی جبریل جو پڑھتے ہیں وہ میں بالکل اسی طرح پروناؤنس کروں تاکہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حبیب آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی یاد کرنے کی غرض سے نہ چلائیں، اس قرآن کا نازل کرنا، اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کروانا یہ ہر طرح کی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس موقع سے محظوظ ہوں کہ جو آپ کے پاس جبریل آتے ہیں اور میرا پیغام لے کر آتے ہیں، اس کو پریشانی فیل نہ کریں۔ یہ ابتدائی 4 آیات کا مفہوم ہے۔ لا تحرک تحریک سے ہے حرکت دینے سے، لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب آپ حرکت نہ دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ جلدی کر لیں، اس میں جلدی جیسے سبق یاد ہوتا ہے آپ کر لیں، آپ بالکل بھی اپنی زبان مبارک کو اتنی جلدی حرکت نہ دیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اِنَّ بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس قرآن مجید کا آپ کے سینہ مبارکہ میں جمع کرنا، یعنی آپ کو لرن بائی ہارٹ کروانا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنَ، اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی حبیب ذمہ داری یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فا کا معنی پس، اذا جب قرأناہ جب ہم اسے پڑھیں آپ کے سامنے جبریل کی وساطت سے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے فَاتَّبِعْ، تو آپ اتباع کریں قرآن اس کے پڑھنے، یعنی جبریل پڑھیں تو آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ فَاتَّبِعْ قرآن، جلدی نہ کریں، پریشانی کا شکار نہ ہوں، آپ آرام سکون سے اس کو پڑھیں، اور جب آپ کو پڑھایا جائے تو آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمے ہے بیانہ اس کا بیان۔ بیان کا لٹرل میننگ ہوتے ہیں
کھول کر رکھ دینا، بینا یبینو کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اے حبیب کریم اس کے معانی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے سینہ اقدس میں جمع کر دیا اور بیان بھی، اس کی وضاحت بھی اللہ نے کر دی۔ اب یہ جو وضاحت اللہ نے کی ہے اپنے حبیب کریم کے سامنے، اب حضور کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے سامنے اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو حضور کی جو وضاحت ہے وہ ہمارے نزدیک سیکنڈ سورس آف شریعہ ہے۔ پہلا سورس ہے قرآن مجید، دوسرا سورس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ اور حدیث و سنت میں تھوڑا سا فرق ہے، حدیث حضور کے قول کو کہا جاتا ہے اور سنت جو فقہا ہیں وہ حضور کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس لیے فقہا جب بھی بات کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تو وہ حضور کے سنت ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نماز میں یہ کام کرنا سنت ہے، یہاں پر یہ کام کرنا سنت ہے، روزہ اتنے وقت پہ رکھنا کھولنا سنت ہے، زکوٰۃ ایسے دینا سنت ہے۔ تو حدیث قول ہے اور جو سنت ہے وہ فعل ہے۔ تو حضور کے دونوں کام امت کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے اور سیکنڈ سورس آف شریعہ ہے۔ پہلے پہ قرآن ہے، دوسرے پہ حدیث مبارکہ ہے۔ امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حدیث کے منکر رہے اور آج بھی ہیں، لیکن روایتی اہل سنت کا جو منہج ہے 14 صدیوں کا، اس میں قرآن کے بعد جو دوسرا سورس ہے وہ حدیث و سنت کا ہے، اور پوری چھان بین کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خبر واحد نہ ہو جس کی وجہ سے قرآن کا مفہوم تبدیل کرنا پڑے۔ پہلے قرآن کے مفہوم پہ عمل ہوگا، اس کے بعد حدیث و سنت کے اوپر عمل ہوگا۔ اب پھر آخرت کا موضوع شروع ہو گیا کہ جس کے موضوع پر یہ پوری سورت تھی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ انسان کی فطرت کیا ہے کہ انسان اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتذرون کلا ہرگز نہیں، یہ ایک شبہ کو رد کیا جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ کلا کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں۔ اٹس مین کہ پہلے کوئی مفہوم بندوں کے ذہن میں تھا، اس کو رد کر کے ایک حقیقت اس کے سامنے رکھی گئی۔ تو کیا لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ دنیا اصل مقصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل تحبون العاجلہ، تم بلکہ تحبون تم محبت کرتے ہو العاجلہ، عاجلہ عجلت سے نکلا ہے جلدی، اس سے مراد یہاں دنیا ہے۔ دنیا کے ناموں میں سے ایک نام ہے العاجلہ، کیونکہ اس میں ہر چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن آخرت جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، وہ بہت دور ہے۔ آخرت کا معنی سیکنڈ ہوتا ہے، سیکنڈ فیز ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور حقیقت حال یہ ہے کہ واو کا معنی اور تذرون، تم نے چھوڑ رکھا ہے الآخرۃ، آخرت، یعنی انسان کو اس کی جو بھول ہے اس کے اوپر سرزنش کی گئی ہے کہ تم دنیا سے جلد ملنے والی چیز سے محبت کر رہے ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہے تمہیں محبت آخرت سے کرنی چاہیے تاکہ یہاں تم وہ عمل کرو جو کانٹ چھانٹ کے ساتھ ہو۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ کئی چہرے، وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، وجوہ جمع ہے اس کی، یہ سورہ مائدہ میں بھی لفظ بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو۔ تو وجوہ کئی چہرے یومئذ اس دن ہوں گے، کیسے؟ ناظرہ، وہ بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ حضور کے آباء میں سے بھی ایک شخص کا نام نضر ہے، اور حضور نے دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات سنی، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچائی۔ وہاں بھی یہی ورب استعمال ہوا ہے جس کو ہم ناظرہ کہہ رہے ہیں، نضر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، الی ربہا، وہ اپنے رب کی طرف، ناظرہ، دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم عموماً ایک لفظ بولتے ہیں بچپن سے کہ یہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو ناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کے پڑھنا۔ ناظرہ ینظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اس سے ہے ناظرہ، یہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن مجید کو ابھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی جو روٹ ہے وہ نون زوئے اور رے ہے، ناظرہ۔ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کے جمال اور جو انوار و تجلیات ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ اب ایک اور لوگوں کا گروہ بھی ہوگا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، واو کا معنی اور وجوہ،
کئی چہرے یوم اذن اس دن یعنی قیامت کے دن ہوں گے باسرا، وہ بڑے اداس قسم کے ہوں گے۔ تو اس اداسی سے بچانے کے لیے قرآن مکے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس اداسی سے بچنا ہے تو آج آخرت کو ماننا ہے، آج اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تظنو، اور یہ جو چہرے ہیں یہ گمان کرتے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، ان یفعل کہ کیا جائے گا، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، بہا ان کے ساتھ، یہ جو چہرے ہیں یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا فاقرہ، ایسا سلوک جو بڑا کمر توڑ قسم کا سلوک ہے، بڑے سخت قسم کا سلوک ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے اوپر سخت وقت آنے والا ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، یہی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، یہ حال بیان ہونے لگ گیا، پہلے تو وہ چہرے بیان ہوئے، اب جب جان حلق پہ آئے گی تو اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ کلا، تمہارے ذہن کے اندر جو شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے اذا بلغت التراقی، اذا جب بالغت پہنچے گی جان التراقی ہنسلی تک، جب غرغرہ آنے لگے گا، قیامت جان نکلنے لگے گی انسان کی، تو باقی تو جو مکے کے مشرک لوگ تھے وہ کو جھاڑ پھونک بھی کر لیتے تھے، اپنا جو تعویذ گنڈا تھا جو شرکیہ کلمات پہ مشتمل ہوتا تھا وہ بھی کر لیتے تھے۔ اب جب جان آئے گی نا حلق تک، ان کو کہا جائے گا اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بلاؤ جو تمہیں اس سے روکے، جو ہمارے راستے کی طرف آنے میں تمہیں مجبور کرتا تھا کہ حضور معاذ اللہ مجنون ہیں، حضور معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور تم شرک کا اور بت پرستی کا سہارا لیتے تھے، اب تمہاری جان نکلنے لگی ہے، اب تم نے جس کو بھی بلانا ہے بلا لو۔ بڑے مزے کی یہ اگلی ایک چیلنج ہے اور تنقید ہے مکے کے مشرک لوگوں کے عقائد کے اوپر۔ اذا بلغت التراقی، جب جان پہنچے گی حلق تک، وکیلا، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ من راق، یہ من کے بعد سکتہ ہے، تو سکتے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن آواز جو ہے اس کو ساکت کر دینا چاہیے۔ جیسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ وکیلا من راق، سٹے کرنا ہے، آواز جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے لیکن سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ سکتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا بھی ایک انٹروگیٹو سینس اللہ نے رکھا، وکیلا، اور ان سے کہا جائے گا من راق، رکیا دم سے نکلا ہے، جھاڑ پھونک سے، من راق، ہے کوئی پھونکنے والا؟ ان کو کہا جائے گا اب کوئی پھونکنے پھانکنے والا ہے تو لے آؤ، تمہاری جان نکل رہی ہے، اس کو بچا لے تم سے۔ پہلے تو تم سہارا لے لیتے تھے۔ عربوں کے اندر کہانت بھی تھی، ہاتھ دکھانا، عراف کے پاس جانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، اور نجومی نکلا ہے نجم سے، یعنی ستارہ پرستی کا جو علم ہے۔ ان کو کہا جائے گا اب ان میں سے کوئی علوم والا حکیم طبیب بلاؤ، کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ جو تمہاری جان بخشی کروا دے، ورنہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور جان تمہاری نکلنے لگ گئی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک، وکیلا، اور کہا جائے گا من راق، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے راق، وظن انہ الفراق، اور مرنے والا کیا کرے گا؟ ظن، وہ پھر سمجھ لیتا ہے، انہ الفراق، کہ اب فراق اور جدائی کا لمحہ آ چکا ہے۔ تو یہ لمحہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے مکی صورت میں؟ اس لیے اس لمحے سپیچ لیس ہونے سے بہتر ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، جس کو تم ٹھکرائے پھر رہے ہو آج مان لو، ورنہ اس وقت تو تمہیں یقین ہو جانا ہے کہ اب ہم گئے ہی گئے، اب فراق آ گیا، دنیا کا سارا کچھ جس کے بل بوتے پر ہم فخر تکبر کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی بات کو مانا نہیں کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب اس سے جدائی ہونی ہے۔ والتفت الساق بالساق، یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ قرآن کا ایک موضوع ہے امثال القرآن، قرآن کے اوپر قرآن میں سینکڑوں چیزیں ہیں جو مثال کے ساتھ واضح کی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ بکس لکھی گئی، اور ان بکوں کا جو ترجمہ ہے وہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر کام گزشتہ زمانوں میں عرب لوگوں نے بڑا اچھا کیا۔ تو امثال القرآن آپ گوگل پہ بھی کریں گے یا کہیں تو آپ کو PDF میں امثال القرآن پہ کتابیں مل جائیں گی، اس کے اندر قرآن کی جتنی مثالیں ہیں وہ وہاں دی ہوئی ہیں، ان کی لاجکس بھی دی ہوئی ہیں۔ یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کسی چیز کو مرتے ہوئے نیشنل جغرافک پہ یا کسی جگہ پر بھی بڑے بڑے جانوروں کو جب وہ مرتے ہیں تو ٹانگیں ان کی
کانپنے لگ جاتی ہیں اور وہ آپس میں مل جاتی ہیں، روح نکلنے کی، یہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والتفت الساق بالساق، ساق کہتے ہیں عربی میں پنڈلی کو، اور جو بازار ہے جہاں لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اس کو بھی عربی میں سوق کہا جاتا ہے، تو تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے، انسان چلتا ہے وہاں جاتا ہے تو سوق اور ساق جو ہیں یہ برابر ہیں۔ والتفت الساق بالساق، تو التفا کا معنی ہے لفا، یلفو کا معنی ہے لفافہ، لفافے کو ہم کیا کرتے ہیں یعنی رول کرتے ہیں نا، تو عربی میں رول کرنے کو لف کہا جاتا ہے، تو اس سے وربلائز کیا گیا کہ والتفا جب لپٹ جاتی ہے اور جب لپٹ جائے گی، الساقو ایک پنڈلی، بالساق دوسری پنڈلی کے ساتھ، انتہائی موت کا جو لمحہ ہے، جان حلق تک آ جائے، اس وقت کوئی جان پھونک کرنے والا کام نہ کرے اور اس کیفیت میں ہو کہ انسان حالت نزع طاری ہو جائے، پنڈلیاں کانپنے لگ جائیں، یہ کیفیت بھی حضرت انسان کو بتا دی گئی کہ یہ ہے اصل آخرت کا سفر جو تمہارا شروع ہونا ہے، اور تم عجلت والی چیز سے تو محبت کرتے ہو، لیکن جو ان پنڈلیوں کے ملنے کے بعد کی زندگی ہے وہ تم بلا کے بیٹھے ہوئے۔ کتنے پیارے انداز میں قرآن نے مثالوں کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دی۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، الی ربک یومئذ المساق، الی ربک، اے حضرت انسان تیرے رب کی طرف ہی یومئذ اس دن ہوگا، المساق کوچ کر جانا، چل کر جانا، یہ تیرے رب کی طرف ہی ہوگا، تیری اس وقت کوئی نہیں چلے گی۔ اب اتنی واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی بات کو نہ مانتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کا حال یہ ہوتا جو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اتنی حقیقت بیان کر دی گئی، اب اللہ فرما رہا ہے جو اتنی حقیقت سن رہا ہے اگر پھر بھی کوئی اس بات کو قبول نہ کرے تو وہ کیسا آدمی ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے تمہارے لیے اگر تم پھر بھی نہیں مانتے ہو تو۔ یہ جو ایک رکوع ہے آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک کی 10 آیات پر، ان کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تاکہ وہ پورا موضوع ایک ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔